الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے انسان کو جن عظمتوں سے نوازا ہے اور جو حقیقی کرم فرمایا ہے، ان بہت بڑی چیزوں میں سے ایک انسانی عقل اور شعور ہے۔ انسان اپنی عقل سے اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ زمین اور علاقہ جب دلدلی ہو اور ہر طرف کیچڑ ہو تو پھر گھر کی بنیاد کیسے رکھی جائے گی؟ پتھریلی زمین ہے تو اس کی بنیاد گھر کی کیسے ہوگی؟ اور زمین پختہ ہے تو آدمی کہتا ہے کہ 4-5 فٹ کھود دو، بس یہ اس میں ایک بیم ڈال دیں گے اور کافی ہو جائے گا۔ کھانا ہے، اللہ نے عقل دی ہے کہ کس چیز کے کھانے سے زکام میں اضافہ ہوگا، کیا چیز ہے جو گرمی اور ہیٹ کے احساس کو کمتر کرتی ہے۔ بے شمار مثالیں ہیں، آپ سوچ سمجھ سکتے ہیں، اور اس میں سے ایک چیز جو انسان کو سوچنی چاہیے اور بسا اوقات اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، وہ اپنے زمانے میں تبدیلی کا خواہاں ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ان حالات سے نکلے جن حالات کا سامنا خود اسے کرنا پڑا ہے اور اس کی اولاد اس سے مختلف ماحول دیکھے۔ تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ یہ غور کرے کہ انسانی معاشرہ کس طرح منقسم ہوتا ہے، اور وہ یہ جانے کہ انسانی معاشرے میں مراتب کا احترام اگر باقی نہ رہے تو کوئی ترقی اور کوئی اچھا معاشرہ وجود میں نہیں آتا۔ معاشرے کو منقسم کرنے والی طاقتیں اور پھر اس انقسام کے بعد اعتدال کو قائم رکھنا، یہ جب تک رہتا ہے انسانوں میں خیر اور بھلائی اور ایک اچھی سوسائٹی قائم رہتی ہے۔ بیلنس بگڑ بھی جائے تو کوئی ایک طاقت دوسری طاقت کو سنبھال لیتی ہے، اور بیلنس اتنا آؤٹ ہو جائے کہ طاقتوں میں کوئی ایک طاقت اتنی زیادہ ہو کہ وہ ظلم پر مبنی ہو، تو پھر اس سوسائٹی کا اللہ ہی حافظ ہے۔ صدیاں گزرتی ہیں اور ذرہ برابر تبدیلی نہیں آتی۔ جو حالات پر دادا نے دیکھے ہوتے ہیں وہی حالات دادا دیکھتے ہیں، باپ دیکھتا ہے اور انسان خود دیکھتا ہے۔ انسانی معاشرے میں تقسیم 3 بنیادوں پر ہوتی ہے، اور وہ 3 بنیادیں جب بھی
قوت اعتدال کو کھو دیں گی، پھر اس معاشرے کو کوئی ٹھیک کرنے والا چوتھا بیلنسڈ کوئی پار وہ نہیں ہوتی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ توقع رکھے کہ اللہ یہ کر دے گا، تو اللہ کبھی بھی نہیں کرتا۔ جو آدمی جتنی جلدی اس دھوکے اور فریب سے نکل آئے کہ اللہ کرے گا، وہ اتنا ہی اپنے لیے بھی اور اپنی سوسائٹی کے لیے بھی مفید ہوتا ہے۔ یہ جملہ ایسا ہے، تم کہہ کے دیکھو، اور اگر تم پہ کفر کا فتویٰ نہ لگے اور لوگ سٹوننگ نہ کریں تو پھر کہنا۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دن ہم نے دیکھے ہیں، اور اب ہم پورے یقین سے کہتے ہیں کہ اللہ نے جو چیز انسانوں کے فرائض میں شامل کر دی ہے، اگر وہ اپنا فریضہ پورا نہیں کرے گا تو اللہ اس پہ نتیجہ مرتب نہیں کرے گا۔ ایک بچی کے دل میں قدرتی خواہش ہوتی ہے، اللہ تعالی نے اسے ہر جوہر سے نوازا ہوتا ہے، اور بیٹی کہتی ہے کہ اللہ تعالی مجھے اچھا سا ایک بیٹی یا بیٹا اولاد دے دے، اور میں اس کی ایسی پرورش اور یہ کروں۔ بالکل فطری بات ہے، اس کا حق بنتا ہے۔ لیکن جہاں ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹی یہ رشتہ، اور وہ انکار پہ انکار کرتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ عمر کے اس حصے میں پہنچ جائے جہاں عام طور پر رشتے نہیں ملتے، تو اسے دعا کرنے کا کوئی فائدہ آخرت میں ہو سو ہو، دنیا میں نہیں ہے۔ بہرحال اسے شوہر کا انتخاب کرنا ہے، اور اگر اس سے بھی بدتر خیال میں جیتی ہے کہ حضرت مریم کو علیہ السلام اللہ نے بغیر شادی کے اولاد دے دی تھی، تو پھر تو وہ کبھی بھی اس راستے میں کامیاب نہیں ٹھہرے گی۔ اس لیے جو لوگ اس پہ آ کے اٹک جاتے ہیں کہ اللہ کرے گا، اللہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ نہیں کرتا بھیا، جو مرضی کر لو نہیں کرے گا، جو مرضی کر لو وہ صاف ٹکا سا جواب دے دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ نے کیا کیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ جب تک اس درجہ ایمان پر فائز تھے جو ہمارے ہاں مطلوب تھا، تو ہم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں 10 کافر رکھے تھے کہ 10 کو ایک آدمی مار دے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان منکم ضعفاء، اب اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں کچھ لوگ ایسے آ گئے جن کے ایمان میں طاقت اس درجے کی نہیں رہی، تو اب ایک بمقابلہ 2 ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مستثنیٰ نہیں کیا گیا۔ اس لیے جو اس خیال میں ہے کہ بدر جیسے نتائج ہوں، اسے سمجھنا چاہیے کہ علامہ اقبال نے جو کہا تھا وہ بہت گہرے حقائق کو سمجھتے تھے اور بہت دانا آدمی تھے۔ فضائے بدر پیدا کر، وہ کہتے تھے بدر کی فضا پیدا کر، بدر جیسے حالات پیدا کر۔ اللہ کے فرشتے قطار اندر قطار اب بھی ایک کے بعد ایک اور ایک کے بعد ایک پرہ ان کا نازل ہوگا، بشرطے کہ یہ حالات بدر جیسے ہوں۔ اس لیے بچوں یہ بات سمجھو کہ انسانی معاشروں کو 3 چیزیں تقسیم کرتی ہیں۔
اور تینوں میں بیلنس ضروری ہوتا ہے۔ انسانی معاشرے میں سب سے پہلی چیز جو اسے تقسیم کرتی ہے وہ جبر ہے، طاقت ہے، ظلم ہے۔ انصاف کے تقاضے چھوڑ دیے جائیں اور پتہ ہو کہ قاضی شہر میرے کہنے کے مطابق فیصلہ کرے گا اور نہیں کرے گا تو مار دیا جائے گا، نہیں مارتے گھر بھیج دیا جائے گا، گھر بھی نہیں بھیجتے اس کے لیے ایسا سکینڈل تیار کیا جائے گا جس سکینڈل سے پبلک کو اس سے نفرت ہونے لگے۔ تو ظلم اور جبر جب انصاف کو کھا جائے گا تو یہ ظلم اور جبر کی طاقتیں معاشرے میں اعتدال قائم کرنے نہیں دیں گی۔ اسی لیے اگر آپ نے غور فرمایا ہو تو بٹیر ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، کیا اس کی حیثیت ہے؟ کتنا وہ کھاتا ہوگا روزانہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کیا گہری بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا بچنا اپنی رعایا پہ، اپنے ملک پہ ظلم کرنے سے، اور تم جانتے ہو بادشاہ کے ظلم سے بٹیر اپنے گھونسلے میں مر جاتا ہے۔ یہ بڑی طاقتوں کا ظلم، یہ ترکیب، یہ انسانوں کو زندگی اور موت، انسانوں نہیں اقوام کو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس لیے معاشرے کی پہلی تقسیم ہوتی ہے جب ظلم اور جبر اس کو حکمرانی مل جاتی ہے، اور ظلم برباد کر دیتا ہے، ظلم ان کی قبروں کو تاریک کر دیتا ہے، اور ظلم کا پہلا کوڑا تو پڑتا ہے سپریم کورٹس پہ، اور وہاں پہ وہ فیصلے ہونے لگتے ہیں جو انصاف تو درکنار، جو ظالم چاہے گا وہ فیصلہ ہوگا۔ کسی تعلیم کی ضرورت نہیں، کسی تقوی اور نیکی کی ضرورت نہیں، جو بھی انصاف فرمائیں گے وہ ہر سال عمرہ اور حج کر لیں، اور 5 وقت نمازیوں کوئی ضرورت نہیں۔ اگر وہ شخص ظلم کے مقابلے میں جھکے گا تو یہ بیلنس صرف خراب نہیں ہوگا، آؤٹ ہو جائے گا، اس لیے کہ ظلم نے اور جبر نے معاشرے میں تقسیم پیدا کر دی۔ دوسری قوت جو انسانوں کے معاشرے کو تقسیم کرتی ہے وہ علم ہے۔ علم اچھا ہے، یقینی طور پہ لوگ اس میں خیر سمجھتے ہیں۔ وہ علم ان انسانوں کو آہستہ 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 نکھارتا چلا جائے گا، اور جیسے خاتون، جیسے ماں کسی چیز کو ململ کے دوپٹے میں نچوڑتی ہے، پھر کہتی ہے کہ ابھی کچھ باقی ہے، دوبارہ اس کو نتھرا دو اور دوبارہ اسے نتھرا دو، تو نتھرتے نتھرتے ایک اچھا پانی، ایک اچھی چیز جو باورچی خانے کو مطلوب ہے حاصل ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح علم نتھار پیدا کرتا ہے، اور علم جب نتھار پیدا کرتا ہے اور اس کے پیچھے جبر نہ ہو اور طاقت نہ ہو تو علم بہت بڑی چیز ہے، بیلنس رکھتا ہے معاشرے کو، اور اس علم سے جو لوگ اپنا نام پیدا کرتے ہیں وہ تمام تر بشری کمزوریوں کے باوجود لوگوں کی نگاہ میں ایک آئیڈیل حیثیت رکھتے۔ اس سے پہلے جو امت تھی ان میں یہ بات بہت زیادہ تھی، خرابیاں تھیں، انسان کوئی معصوم تھوڑے ہی تھے، لیکن ان میں آئیڈیلزم تھا کہ ہمارے شہر کا قاضی
یہ اتنا اچھا ہے، ہمارا خطیب اتنا اچھا ہے، لوگ چاہتے تھے کہ اسے پاکیزگی کا مجسمہ بنا لیں اور قرار دیں، اور لوگ اس کریکٹر کے تھے، اس لیے معاشرے میں جبر کے ذریعے کوئی برائی پھیل جائے علماء کھڑے ہو جاتے تھے اور جبر کو سجدہ کرنا پڑتا تھا کہ ہم ہارے آپ جیتے۔ اور جب ظالم خود اپنے علماء پیدا کر لیتے تھے اور خرید لیتے تھے تو پھر معاشرہ پچھلے زمانوں میں اتنا متاثر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ یہ زر خرید غلام ہے اور اس کے منہ میں جو زبان ہے وہ ایک ظالم کی ترجمان زبان ہے۔ 7ویں 8ویں صدی کا قصہ ہے، اور ایک آدمی کہتا ہے کہ مصر میں ہمارے قاضی مقرر ہوئے رحمہم اللہ، اور ایک قاضی تھا ہمارا، شاید لکھا ہے کہ 21 سال تک وہ قاضی رہا، اور گورنمنٹ نے رپورٹ مانگی کہ قاضی یہ شہر کیسا ہے، تو انہیں کہا گیا کہ قاضی یہ شہر کا حال یہ ہے کہ نہ کسی کی دعوت پہ جاتا ہے، نہ کسی کو اپنی دعوت پہ بلاتا ہے، سرکاری ڈاک آئے تو بھیج دیتا ہے کہ چیک کرو کیا لکھا ہے، میں نہیں پڑھتا، اور کچہری سے نکلتا ہے، اپنی بگھی پہ بیٹھتا ہے، اور وہ جو بگھی ہے، سیٹ ہے، اس کے چاروں طرف پردے کھینچ دیتا ہے، اور کسی نے آج تک ایسے روڈ پہ قاضی کو نہیں دیکھا۔ کبھی گرمی ہو اور وہ پردے نہ کھینچیں تو قاضی صاحب سیدھا دیکھتے رہتے ہیں، کسی کے چہرے پہ کبھی نظر نہیں ڈالتے۔ جب ریٹائر ہوئے تو ہم کا اتنی سختی، اتنی پابندی اپنی جان پہ، انہوں نے کہا میں ڈرتا رہا ہمیشہ کہ کوئی ایک آنکھ کا اشارہ کر دے اور میں انصاف کو چھوڑ دوں تو اللہ کو کیا جواب دوں۔ یہ معاشرے میں آئیڈیل لوگ تھے، اس لیے کہ وہ انسانی اخلاقیات کا وزن جانتے تھے۔ آدمی آتا ہے اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا ہے کہ بیعت ہونا ہے، غرض کیا ہے؟ اس نے کہا توبہ۔ توبہ کیوں؟ تو روتا رہا، پھر اس نے کہا حضرت ناجائز تعلقات کسی جگہ۔ تو انہوں نے سانس لیا گہرا اور کہا لڑکے میں ڈر گیا تھا کہ شاید کسی کی غیبت کر رہا ہے۔ یہ ان کا معیار تھا نا زندگی کا، کہ وہ اخلاقی گناہوں کو جسمانی گناہوں سے بدتر سمجھتے تھے۔ اسی بنیاد پہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ جسمانی بیماریوں سے بدتر انسان کی نفسیاتی بیماریاں ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نفسیاتی بیماریوں کا علاج کرے یا کروائے۔ اس لیے معاشرہ منقسم ہوتا ہے تعلیم کی بنیاد پر، اور معاشرہ تقسیم ہوتا ہے دولت کی بنیاد پر، اور دولت کی نامنصفانہ تقسیم یہ بالکل کینسر کی طرح کا ایک مرض ہے، یہ بالکل ٹی بی کی طرح، جیسے چیشک ہوا کرتی تھی اور کوئی علاج نہیں ہوتا تھا، کہ اس طرح کا مرض ہے دولت کی نامنصفانہ تقسیم، چاہے فرد کرے اور چاہے اجتماع کرے، وہ سب کے سب لوگوں کو جہنم سے بھریں گے، وہ تباہی پھیر دیں گے۔ ہم مان ہی نہیں سکتے کہ غریب آدمی کوئی آئیڈیل اور کوئی نمونہ اخلاقیات کا ہوتا ہے، ہو نہیں سکتا کہ بیچارہ قرض لے گا تو جھوٹ بولے گا، نہیں ادا کر سکے گا تو لڑائی ہوگی، نہ ادارے چل سکیں گے نہ افراد چل سکیں گے۔ غربت کبھی بھی انسانی اخلاقیات کا کوئی بہترین تو کیا بہتر نمونہ بھی نہیں پیش کر سکتا۔
نہیں ہوتا. اسی لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے بیوی نے کہا کہ تم تو جہاد پہ چلے جاتے ہو، شہید ہو گئے، تو ان بچوں کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا یہ زمین میری بیٹے کی. اس نے کہا کون گواہ؟ انہوں نے کہا گواہ تم بتاؤ. اس نے کہا جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ گواہی دے کہ تمہاری شہادت کی صورت میں یہ زمین بیٹے کو ملے گی. وہ حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا. یہ پہلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کیوں نہیں ہم سوچتے؟ صرف ٹخنوں کو ناپنا ہے، صرف وہ کام کرنے ہیں جس سے پتہ چلے کہ اپنے وقت کا فرعون آج نماز پڑھنے مسجد میں آیا. ہمارے سامنے ایسی روایات کیوں نہیں آتی کہ پتہ چلے کہ کروڑ پتی آدمی سوائے زکوٰۃ کے اور فطرانہ کے اور کوئی چیز خرچ کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہی نہیں ہے. صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بیٹے اور بیٹی کو لے کے گیا تھا، میں نے بغیر کسی ارادے، بغیر کسی رجحان کے بیٹے کو ران پہ بٹھایا، بیٹی کو مسجد نبوی کی زمین پہ بٹھایا، اور میں عرض کرنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ، یا تو دونوں بچوں کو برابر دونوں رانوں پہ بٹھا دو یا دونوں کو زمین پہ رکھ دو، میں ایسی تقسیم نہیں مانتا. اسی سے ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ دولت اگر اولاد میں اپنی زندگی میں تقسیم کرنی ہے، ہبہ کرنا ہے، تو ہبہ برابر کا ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ 1 کروڑ کی گاڑی بیٹے کو خرید دی اور بیٹی کو نہیں دی، اس کو بھی 1 کروڑ کی دو یا 50 لاکھ کرو. صرف حنفی فقہا اتنی اجازت دیتے ہیں کہ 19-20 کا فرق ہو جائے. مثلا داماد ہے، غریب، غربت ہے، کچھ اس طرح ہے، چلو اسے آپ 51% دے دو. بیٹے کے پاس رہتے ہو، بیٹے نے سارا خرچہ تمہارا بھی کرنا ہے، اچھا ادھر 51% دے دو. 50 اور 51%، 20 اور 21%، 30 اور 31%. اس لیے ہبہ میں لڑکی کو 1 کروڑ کا جہیز دینا اور بیٹے کو 1 کروڑ نہیں دینا، یہ جب اللہ کے ہاں پکڑے جاؤ گے پھر پتہ چلے گا کہ دولت کی نامنصفانہ تقسیم فرد کرے یا حکومت کرے، اللہ کی نظر میں لعنت کے قابل ہے. لعنت کے ایسے ہی نہیں بٹیر مر جاتے. ارشاد فرمایا دونوں کو زمین پہ بٹھایا، دونوں رانوں پہ. عرض کیا اللہ کے رسول یہ کرنے کے بعد اس طرح میری بیوی کہتی ہے آپ کو گواہ بنا لوں. تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں میں یہ ہبہ جو تم کر رہے ہو، وراثت الگ ہے، ہبہ الگ ہے. یہ ہر ایک کو ایک پلاٹ دے رہے ہو یا ایک بیٹے کو ہی؟ تو عرض کیا کہ ایک بڑے بیٹے کو. آپ نے فرمایا اذن لا اشہد علی الظلم، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ظلم پہ گواہ نہیں بنیں گے. یہ ظلم ہے جو تم کر رہے ہو. اس لیے معاشرہ منقسم ہوتا ہے تیسری چیز، اور وہ تیسری چیز دولت کی نامنصفانہ تقسیم ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے پہ غور کریں. اپنی قبر میں جانا ہے اور اپنی جہنم میں جلنا ہے، اپنے اعمال ہی لے کے جانا ہے، اور یہی ہونا کہ ہم اپنی ذات کے اعتبار سے علم میں کس مقام پر ہیں، ہم جبر اور ظلم کے ساتھ کہاں کھڑے ہیں،
اور ہم دولت کی منصفانہ تقسیم کیا اپنے خاندان، گھرانے، بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان کرتے ہیں، پوتوں اور نواسیوں کے درمیان کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو پھر جتنی جلدی ممکن ہو مر جانا چاہیے، تاکہ ایسے نالائقوں سے خدا کی زمین کبھی پاک ہو اور اچھے لوگ بس سکے۔ معروم نے مثنوی میں ایک کہانی ہے، بہت مخلص مرید تھا اور شیخ سے بیعت ہو گیا، تو شیخ نے شدید سردی تھی، اٹھے شب میں تو کہا بیٹے حقہ پینے کو جی چاہتا ہے۔ اس نے کہا حضرت حقہ حاضر، اور تھوڑی دیر بعد آ کے کہا حضرت آگ نہیں ہے، سلگاؤں کیسے؟ انہوں نے فرمایا گاؤں میں پتہ کر، آگ ہوگی، آگ گھروں میں رکھتے تھے نا۔ گاؤں گھوم آیا اور کہا حضرت آگ کہیں نہیں ملی۔ انہیں بہت غصہ آیا، یہ ان سے پوچھو جن نے روزہ رکھنا پڑتا ہے اور سگریٹ پیتے ہیں، بیچاروں کی کیا حالت ہوتی، حقہ پیتے تھے۔ انہوں نے غصے میں کہا کہ آگ لے کے آ، تو کیسا نالائق مرید ہے، جا جہنم سے لے کے آ۔ وہ جہنم پہنچ گیا۔ فرشتوں نے کہا خیر تو ہے، ابن آدم کیسے آ گیا؟ اس نے کہا آگ چاہیے۔ اس نے کہا دیکھ لو۔ دیکھا تو جہنم آگ سے خالی۔ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کتاب و سنت میں یہی پڑھتے آئے کہ جہنم کی آگ، جہنم کی اور جہنم خالی ہے۔ انہوں نے کہا ساری زندگی تو نے یہ مسئلہ کہیں نہیں پڑھا کہ جو شخص کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، اس کی ملکیت ثابت ہوتی ہے، اس کو کسی کو دینے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ مرید نے کہا اس مسئلے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا بے وقوف آدمی، جہنم کھڈا ہے، جس کو جو آگ اس جہنم میں لے کے آنی ہوتی ہے اپنی دنیا اور اپنے اعمال کے ذریعے لاتا ہے۔ ہم کیسے کسی کی آگ تیرے شیخ کو دے؟